السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال في موضوع آخر من يطيع الرسول فقد أطاع الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا۔ وقال في موضوع آخر ألا وإني فطركم على الحوض أكاسر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي وإني لا مستنقذ الأناس ومستنقذ مني أناس فأقول يا أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے عمان کا روشنی بسکون و مکا کو سجایا گیا۔ ہمارے لیے بڑی ہی مسرت کی بات ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے یہ مجلس منعقد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھے کو قبول فرمائے، اور جو بات بتائی جائے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے خیر و باعث کے برکت بنائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو آپ کے طریقے پر چلے گا، کہ جس نے آپ کے طریقے کو پوری زندگی اختیار کیا ہوگا، کہ اس نے ہماری تکمیل کی ہوگی۔ اور آگے بھی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی مہربان ہے اور غفور الرحیم ہے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، فرشتوں کو بھی بنایا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی بنایا ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں تھا، کسی کے پاس سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو سکھایا کرتے تھے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، لیکن انسان اللہ تعالیٰ سے براہ راست نہیں مانگ سکتا ہے، کسی ذریعے سے مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مادے کے اندر یہ چیز رکھی کہ ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے متعین ہے، کہ گھنٹوں ہو، مہینوں ہو، سالوں ہو، اللہ کی عبادت کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک انسان بنایا ہے، اللہ نے اس کی مادیت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے اور ثواب کا کام بھی کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے مادے کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، کہ اگر گناہ کر رہا ہے یا اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معافی مانگنے کی وجہ سے اس سے خوش ہو رہے ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، کہ آپ اخلاق کے پیکر تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مبارک زندگی گزاری۔ ہم ان کو پڑھیں تو معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کتنی پریشانیاں جھیلی، کتنی مشقتیں اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے یہ مقام آج ہمیں عطا کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے، کہ آج ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا ذکر ہو جائے،
کچھ معلومات اللہ کے نبی کے ہمیں مل جائے، کیونکہ اللہ کے نبی آئے اور چلے گئے اور ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن ہم نے اگر اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ہوگا، اگر ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں سنا ہوگا، اگر ہم نے اللہ کے نبی کے اخلاق کو نہیں دیکھا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا، تو یہ ہمارے لیے بڑی خسارے کی بات ہوگی کہ ہم نے پیدا تو کیے گئے اللہ کے نبی کی امت میں، لیکن ہم نے امت میں ہونے کا سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے نبی کے اخلاق کو نہیں پڑھا، اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی کے کیسے اخلاق تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، آپ کے اوپر لوگوں نے حملہ کر دیا، جیسا کہ ابھی مفتاح نے بتایا کہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا، بڑے پریشان تھے اللہ کے نبی، لیکن اللہ کے نبی نے وہاں سے ہجرت کی، دوسری جگہ چلے گئے۔ لیکن 20 سال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو وہی کفار و مشرکین جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا تھا، جنہوں نے آپ کے اوپر ناجائز چیزیں پھینکی تھی، آج وہی کفار و مشرکین اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مکہ فتح کر لیا ہے، ابھی ہم سے بدلہ لے لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ادھر وہ لوگ پریشان ہیں کہ نامعلوم اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھ کر کیا مشورہ کر رہے ہیں کہ تو یہی اعلان کریں گے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہوں نے مجھے ستایا تھا، گالیاں دی تھی، میرے صحابہ کو پریشانیاں دی تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے پیکر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگوں کہ میں کسی کو یتیم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کسی بہن کی عصمت کو کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ وہی کفار مکہ جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، ان لوگوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، جب اللہ کے نبی کے یہ الفاظ سنے تو آنکھوں سے آنسو اتر آئے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صحابہ کو حکم دیتے کہ انہوں نے مجھے ستایا تھا، انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی نے اس پریشانی کے باوجود، ان دشواریوں کے باوجود پھر بھی اللہ کے نبی نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے کہ آپ نے کر کے دکھایا کہ اگر میری سیرت کو پڑھو گے، میرے طریقوں پر چلو گے تو دنیا کے اندر کامیابی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی کامیابی ملے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اس نے میرے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش کے اوپر ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم نے فوراً سوال کیا کہ یا اللہ آپ کا نام تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں نے آگے دیکھا محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم، اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں یہ پیدا نہ کرتا۔ معلوم ہوا یہ پوری دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے۔ حضرت آدم سوال کر رہے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے انسانوں میں شخص حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ سے معلوم کر رہے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ محمد کون ہے، اور آپ اس دنیا میں نہیں آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ پہلے ہی کر دیا۔ معلوم ہوا کہ آپ کی ذات کتنی بڑی بابرکت ذات ہے، کتنی بشارت والی ذات ہے، اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے۔
حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی محمد کی امت میں پیدا کر دیتا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، بڑی ہی عجیب و غریب حدیث ہے۔ آپ نے میدان عرفات میں خطبہ دیا اور اس خطبے میں ایک حدیث پڑھی، الا وانی فطرکم علی الحوض اکاثر بکم الامم فلا تسودوا وجهي وانی لا مستيقظ الا وانی مستيقظ اناسا ومستيقظ مني اناس فاقول یا اصحابی فیقول انک لا تدری ما بعد الموت۔ اے میرے صحابہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ میں تمہیں دیکھ کر دوسری قوموں پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے بڑی امت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ خبردار رہنا کہ کوئی ایسا کام مت کرنا کہ جس کی وجہ سے مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، میں کچھ لوگوں کو نکال دوں گا اور کچھ لوگ مجھ سے الگ کر دیے جائیں گے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا کہ یا اللہ یہ لوگ مجھ سے الگ کیوں کر دیے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے پیارے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر کے نئے کام کی ایجاد کیے، آپ کے اصولوں کو چھوڑا، بدعملی کی، آپ انہیں صحیح بات بتلاتے تھے، یہ اس کے برخلاف کرتے تھے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جن لوگوں کو میں نے نکال لیا ہے اور جن لوگوں کو آپ نے چھاڑ لیا ہے، قیامت کے دن وہ حوض کوثر نہیں پی سکیں گے۔ کتنی خطرناک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے کہ جس نے آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہوگا، آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزاری ہوگی، بدعملی کی ہوگی، آپ کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہوگا، تو قیامت کے دن حوض کوثر ان کو پینا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہاں تو ہر انسان یہی چاہے گا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت میں کچھ لوگ کو میں چھاڑ دوں گا اور کچھ لوگ الگ کر دیے جائیں گے، اور جو مجھ سے الگ کر دیے جائیں گے انہیں حوض کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا۔ آپ غور کریں کہ وہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ بدعملی کر کے، بدفعلی کر کے، برائیوں کو اختیار کر کے، برے راستے پر چل کر کے اگر اس نے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو اصولوں کو چھوڑ دیا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دیں گے۔ اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت نصیب ہو جائے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب ہو جائے، لیکن حدیث تو بتلا رہی ہے کہ اگر اللہ کے اصولوں کو چھوڑ دیں گے تو حوض کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہم غور کریں کہ آج ہم اللہ کے نبی کی کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں اور کتنی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، کتنے ہم اللہ کے اصولوں کو توڑ رہے ہیں اور کتنے ہم اللہ کے اصولوں کو جوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے سامنے ہیں کہ آپ اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، لیکن انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ ایک کافر نے دل میں یہ سوچ کر آیا کہ آج اللہ کے نبی کو ضرور پریشان کروں گا۔ اسے معلوم تھا کہ چاہے کافر آ جائے آپ اس کی ضیافت کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے۔ شام کے وقت میں آپ کے پاس مہمان بن کر آیا، لیکن دل کے اندر یہی سوچ کر آیا تھا کہ آج اللہ کے نبی کو پریشان کرنا ہے، آج اللہ کے نبی کو تکلیف دینی ہے۔ رات میں اس نے کھانا کھایا، اگر وہ 5 روٹیاں کھاتا تھا اس نے اس رات میں 10 روٹیاں کھائی کہ اللہ کے نبی کو پریشان کرنا ہے۔ دل کے اندر یہی سوچ کر آیا تھا۔ رات میں جب لیٹا
نیند کا غلبہ ہوا تو اس کی نجاست اس بسترے پر نکل گئی۔ جب صبح ہوئی وہ اٹھ کر فوراً چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے سوچا کہ اپنے مہمان کو اٹھا دوں، حالانکہ وہ کافر تھا لیکن آپ اکرام کر رہے ہیں کہ اسے اٹھا دیا جائے تاکہ وہ چلا جائے۔ جب اللہ کے نبی اس سے کمرے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ کافر نوجوان تو جا چکا ہے لیکن بسترے کو گندا کر گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بسترے کو اٹھایا اور اپنے دست مبارک سے اس نجاست کو دھونے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں کہ کافر جو آپ کے بسترے کو گندا کر گیا ہے کہ آپ اپنے دست مبارک سے اس کو دھو رہے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی لاؤ ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم اس کو صاف کر دیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا مہمان تھا کہ میں نے اس کی ضیافت کی تھی۔ وہ کافر جو آپ کو پریشان کرنے کے لیے آیا تھا اپنی تلوار چھوٹ گئی تھی، جب تلوار لینے کے لیے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اس کو دھو رہے ہیں۔ فوراً ہی اللہ کے نبی کے پاس جھک گیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر کے دل میں سوچ کر کے آیا تھا کہ آپ کو پریشان کرنا ہے، لیکن آپ چاہتے صحابہ کرام سے اس کو صاف کرا سکتے تھے، صحابہ کرام سے اس کو دھلوا سکتے تھے، لیکن آپ خود اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی کو پریشان کرنے والا اور ایسا پریشان کرنے والا اگر آج ہمارے گھر میں مہمان آ جائے وہ بسترے کو خراب کر دے تو پانچ تو باتیں اس کے لیے بری کہیں گے، دل کے اندر جب تک وہ آئے گا دل میں یہی خیال رہے گا کہ آیا تھا بسترا گندا کر گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے معاف کر دیا اور اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی اگر چاہتے صحابہ کرام سے دلوا سکتے تھے، اسے سزا دے سکتے تھے کہ اس نے اس بسترے کو گندا کیا تھا، لیکن آپ اخلاق کے پیکر تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے پیکر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہونی چاہیے، ان کے طریقوں کو زندگی میں لانا چاہیے، تبھی جا کر ہماری زندگی روشن ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں ایک یہودی کا یہ معمول تھا کہ ہفتے کے دن پاک صاف ہو کر وہ تورات کو پڑھتا تھا اور اٹھا کر رکھ دیتے تھا، لیکن ایک مرتبہ جب وہ نہا دھو کر کے اس نے تورات کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تورات کے اندر 4 جگہوں پر اللہ کے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ یہودی بڑے غصے میں آتا ہے کہ میں تو اس تورات کو پڑھتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، کہ اس میں محمد کا نام کہاں سے آ گیا۔ اس نے ان 4 جگہوں کو اس پرچے کو پھاڑ کر پھینک دیا کہ محمد کا نام کہاں سے آ گیا، یہ تو موسیٰ پر نازل ہوئی ہے۔ اس ہفتے اس نے کتاب کو رکھا، اس کا معمول تھا ہر ہفتے پڑھا کرتا تھا۔ اگلے ہفتے میں پھر اس نے تورات کو اٹھایا، جب پڑھنا شروع کیا تو اب کیا دیکھتا ہے کہ تورات میں 8 جگہوں پر اللہ کے نبی کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب پریشان ہے کہ پہلے تو 4 لکھے تھے، میں نے 4 کو کاٹ کر جلا دیا تھا، پھینک دیا تھا، لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ 8 جگہوں پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسے پھر غصہ آتا ہے فقطعها وحرقها، کہ میں تو اس تورات کو پڑھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی ہے، کہ اس میں محمد کا نام کہاں سے آ گیا، کہ وہ ان 8 جگہ سے کاغذ کو پھاڑتا ہے اور جلا دیتا ہے کہ اس میں تو موسیٰ کا نام ہونا چاہیے، محمد کا نام کہاں سے آ گیا۔ تیسرے ہفتے میں پھر وہ اپنے معمول کے مطابق پاک صاف ہو کر تورات کو پڑھنے کے لیے کھولتا ہے، پھر کیا دیکھتا ہے کہ اب 12 جگہوں پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔
وہ یہودی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے 4 ناموں کو کاٹا تو اللہ نے 8 نام لکھ دیے، کہ میں نے 8 کو کاٹا تو اللہ نے 12 نام لکھ دیے، کہ ضرور کوئی نہ کوئی ضرور بات ہے کہ اللہ کو ایسے لگتا ہے کہ اس محمد سے پیار ہے۔ دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے ان 12 کو کاٹ دیا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ تورات محمد کے نام پر ہی نہ ہو جائے۔ اس نے تورات کو بڑے ادب سے رکھا، دل میں سوچا کہ اس محمد سے ملاقات کرنی چاہیے، کہ ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ محمد کون ہے، کہ تورات تو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ محمد کا نام 12 جگہوں پر لکھا جا چکا ہے۔ اس نے وہاں کے علماء سے معلوم کیا کہ یہ تو بتائیے محمد کون ہے، کہ ان کے بارے میں مجھے جانکاری چاہیے۔ وہاں تو علماء یہودی علماء تھے، ان یہودی علماء نے کہا کہ کذاب، نعوذ باللہ، تو جس کا نام لیتا ہے وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اس یہودی کے دل میں تو محبت اتر چکی تھی کہ اس محمد سے ملاقات کرنی چاہیے کہ محمد کون ہے۔ اس نے مدینے کا سفر طے کیا، جا کر کے معلوم کیا کہ محمد کے بارے میں معلوم تو ہو کہ محمد کون ہے۔ جب وہ وہاں مدینہ منورہ پہنچا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہی محمد ہو گئے۔ اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس شخص کے سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتا تو کون ہے، میرے ہاتھوں کو کیوں چوم رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس یہودی نے بتایا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، کہ تورات کو پڑھتا تھا اور ایسے میں نے پریشان ہو گیا کہ میں نے 4 کو کاٹا تھا تو 8 نام پائے، میں نے 8 کو کاٹا تھا تو 12 نام پائے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ محمد کوئی بڑی ہستی ہے کہ اس سے ملاقات کرنی چاہیے، اور میں نے آج تک انہیں دیکھا نہیں، کہ آپ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ محمد ہے، اس لیے آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور کہا یہ نوجوان میں محمد نہیں ہوں، ہاں جہاں محمد رہتے ہیں وہاں کا راستہ ضرور بتا دیتا ہوں۔ وہ یہودی دل میں یہی بات لیے کہ آج تو محمد سے ملاقات کرنی ہے۔ جب مسجد نبوی پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ صحابہ کا ہجوم ہے اور صحابہ رو رہے ہیں۔ اب یہودی کو تو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے مسجد میں پہنچ کر اعلان کر دیا این محمد احبہ، این محمد احبہ، بڑی زور سے چلا رہا ہے این محمد احبہ، این محمد احبہ، اے محمد آپ کہاں ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کو بٹھایا اور کہا آگے نوجوان تو کون ہے، کیوں چلا رہا ہے کہ محمد کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں اور بڑی مشکلوں سے سفر طے کر کے ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ نوجوان تجھے ایک غم کی بات بتاؤں؟ اس نے کہا کہ بتائیے کیا غم کی بات ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ جس سے تم ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس کا انتقال آج 2 دن ہو گئے ہیں، بس یہ لفظ سننا تھا۔ وہ یہودی شخص مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ تڑپ رہا تھا کہ جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے وہ تڑپنے لگتی ہے، وہ اس طریقے سے مسجد نبوی میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کو چھپایا، اس کو بٹھایا تو اس یہودی نے کہا اے عمر اللہ کے نبی کوئی چیز تو دکھا دو، کہ انہوں نے کوئی چیز تو چھوڑی ہوگی، کوئی کپڑا ہی دکھا دو تاکہ میں اسے دیکھ کر سکون حاصل کر لوں، کہ وہ تو نہیں رہے، ان کے کپڑے کو دیکھ کر سکون مل جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کپڑا لایا، اس یہودی کو دکھایا، اس نے آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ چلو کپڑے کو تو دیکھ لیا، اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت بھی کرا دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس کو لے کر چلا، کہ جب اللہ کے نبی کی قبر مبارک کے پاس پہنچا تو اس یہودی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ اور تو ہی کہے ہیں
لیکن یہ نہیں معلوم دعا کیا کر رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے کہ میں دیکھ رہا تھا، میں آگے کو گیا تو اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، اللہم ان تقبلت اسلامی فغیر روحی، تو یہ لفظ پڑھ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھا اور بے تحاشا رو رہا تھا۔ حضرت عمر کہتے کہ میں دیکھ رہا تھا اور وہ اسی طرح اس لفظ کو پڑھ رہا تھا، اللہم ان تقبلت اسلامی فغیر روحی، اس لفظ کو بار بار پڑھ رہا تھا کہ اچانک کیا ہوتا ہے، اس کی ہسٹری بند ہو جاتی ہے کہ ہاتھ کو یوں کر کے اٹھایا ہوا تھا اور یوں کر کے گر جاتا ہے اور اللہ کے نبی کی قبر کے پاس اس کی روح نکل جاتی ہے۔ آپ غور کریں، ایک یہودی جو آپ سے نفرت کرتا تھا، اللہ کے نبی کے نام کو کاٹ کے جلا دیا تھا، جب کتنی نفرت تھی، لیکن جب 12 ناموں کو تورات کے اندر دیکھا، کیسی محبت دل کے اندر بیٹھ گئی کہ اس سے ملاقات کرنی چاہیے، ملاقات بھی نصیب نہیں ہوئی، لیکن دل کے اندر محبت تھی، اس لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہا تھا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ تو رہا ہوں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو تو گر رہے ہیں اور ہونٹ ہل رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا دعا کر رہا ہے۔ جب میں نے اس کے الفاظ سنے جو اس کی زبان سے نکل رہے تھے آہستہ آہستہ، اللہم ان تقبلت اسلامی فغیر روحی، کہ بس یہی لفظ پڑھ رہا تھا اور یہی لفظ پڑھتے پڑھتے اس کی روح نکل گئی اور اللہ کے نبی کی قبر کے پاس وہ وہیں گر گیا۔ یہ ہوتی ہے محبت، جب دل کے اندر اترتی ہے تو اسے بے چین کر دیتی ہے۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی کی کتنی محبت ہے، آج ہم ان کے کتنے چاہنے والے ہیں، ان کی بات پر کتنا عمل کرنے والے ہیں، آج غور کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ اپنے اخلاق بہتر بناؤ، میرے طریقے کو دیکھو کہ میں نے کیسا طریقہ آپ کو سکھایا ہے، کہ کیسا راستہ آپ کو بتلایا ہے۔ آپ چلے گئے، بزرگان دین آ گئے، وہ بھی اللہ کے نبی کی بات پر عمل کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کی بات پر جان نچھاور کرنے والے تھے اور بے تحاشا پریشان ہونے والے تھے۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں کیا بتاؤں کہ لکھنے والے پریشان ہو گئے، کتابیں لکھ ڈالی، مگر اللہ کے نبی کے اخلاق کو مکمل نہیں کر سکے۔ اس وقت کے ایک خادم تائی گزرے ہیں، بہت سخی آدمی تھے، ان کا واقعہ لکھا، ان کی بیٹی کا واقعہ لکھا کہ کچھ اللہ کے نبی کے صحابہ نے جب جنگ کی تو کچھ لوگ جنگ کے ساتھ شامل ہو کر آئے جو پکڑ لے گئے تھے، کہ اس میں اس وقت کے خادم تائی کی بیٹی بھی شامل تھی۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب پیش کیے گئے تو اس خادم تائی کی بیٹی کا دوپٹہ سر سے نیچے گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چادر مبارک اتاری اور کہا، اے میرے صحابہ اس کے سر کو ڈھک دو۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے اور یہ دشمن کی بیٹی ہے اور آپ اپنی چادر مبارک اسے اتار کر دے رہے ہیں کہ اپنے سر کو ڈھک دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ کہا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں کہا، ہے میرے صحابہ کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کے سر کو ننگا دیکھ سکوں، کہ جب میں اپنی بیٹی کے سر کو ننگا نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ بیٹی کافر کی کیوں نہ ہو، دشمن کی کیوں نہ ہو، تو اس کی بیٹی کو ننگے سر کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو کافر کی بیٹی ہے، اپنی چادر پر کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ چاہے وہ کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو، دشمن کی بیٹی کیوں نہ ہو، تو اس کے ننگے سر دیکھ سکوں۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق، آپ نے اپنی چادر مبارک عطا کر دی کہ اس کے سر کو ڈھانک دیا جائے۔ اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی سے چھوٹی سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے، اور ایک اللہ کے نبی کی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو چھوڑنا ہمارے لیے دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے ایران کو فتح کیا. وہاں کے گورنر پریشان ہو گئے کہ حذیفہ بہت بڑا بہادر لگتا ہے کہ اس سے بیٹھ کر مشورہ کیا جائے. حضرت حذیفہ کو دعوت پر بلایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا. حضرت حذیفہ نے جب کھانا شروع کیا تو ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا. وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ اگر لقمہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لیا جائے. اگر اس کے اوپر مٹی لگ جائے تو مٹی کو صاف کر کے اسے کھا لیا جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو سنت پر عمل کرنا تھا کہ آپ نے جیسے یہ ہاتھ بڑھایا لقمے کو اٹھانے کے لیے تو پاس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ حذیفہ جانتے نہیں کہ یہ کسریٰ کا دربار ہے، اسے سپر پاور کہا جاتا ہے اور یہاں کا یہ اصول ہے کہ گری ہوئی چیز اگر اٹھاتے ہیں تو اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. اس کی عزت کو ہم گھٹا دیتے ہیں کہ بہت ہی نیچے گرا دیتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا جائے. ارے احمقو تم کیا جانو اللہ کے نبی کی سنت کیا ہوتی ہے کہ مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. آپ نے اس لقمے کو اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا اور کہا ارے تم کیا جانو عزت دینا، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ تم تو میرے لیے کچھ دیر تک میرے سامنے رہو گے، میری عزت کو گھٹا تو مجھے فکر نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی اگر سنت چھوڑ گئی یہ میرے لیے بڑی ہلاکت کی بات ہوگی. آج ہم غور کریں، ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کتنے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی کی سنت بہت ضروری ہے، اس لیے اسے اپنی زندگی میں لائیں، اس کے اوپر عمل کریں. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ جس نے آپ کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی، اور جس نے میری پیروی کی کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں بہت مہربان ہوں، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہوں. آگے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کہ جس نے آپ کی بات کو مان لیا اس نے میری بات کو مان لیا. اس لیے ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے، کہ کتنے اصولوں کے اوپر چل رہی ہے اور کتنے اصولوں کے خلاف چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک چھوٹی سی سنت ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہو سکتی ہے اور ایک چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہمارے لیے دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم اپنی اس مجلس جو روحانی مجلس تھی، اس مجلس کے اختتام کو مستجاب دعا پر کرتے ہیں. اب میں مفتی اکرم صاحب مدینہ مسجد کے جو امام ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ مفتی اکرم صاحب اپنی مستجاب دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین انت رب العالمین انت رب المستضعفین ونحن عبیدک الضعفاء ونحن عبیدک الضعفاء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حلیم الکریم یا رب العرش العظیم، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما، ہر شرور و فتن سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا وار ہیں، اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم سب اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ بچپن سے لے کر آج تک جتنی بھی تیری نافرمانیاں ہوئی ہیں
اے اللہ سب پہ معافی کا قلم پھیر دیجئے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے گھر کے اندر تیرے سامنے ہاتھ پسارے ہوئے ہیں، یقیناً یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھنے کے لائق نہیں ہیں، زندگیاں گناہوں سے لت پت ہیں۔ اے اللہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کتنی روزانہ تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر مولا کریم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، تیرے لاڈلے حبیب کے امتی ہیں۔ اے اللہ تیرے لاڈلے حبیب کے امتی ہیں۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے معافی چاہتے ہیں، اے اللہ ہم سب تجھ سے اپنے گناہوں کی بھیک چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اطاعت والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اطاعت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما دیجئے، فکر آخرت نصیب فرما دیجئے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھنا، عزت کے ساتھ صحت مند اسلام پر قائم اور دائم رکھنا، جب دنیا سے جانا ہو تو خاتمہ بالخیر فرمانا، اے اللہ قبر کی مصیبت سے، قبر کے عذاب سے بچانا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ اے اللہ کل جتنے ہمارے عزت اقارب، متعلقین، رشتہ دار، احباب جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ قبروں کو نور سے منور فرما، اعلیٰ علیین کے اندر انہیں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی نسبت پر، تیرے ذکر کی نسبت پر ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اے اللہ جو کہا گیا اور سنا گیا ہے، اے اللہ اس کو بے حد اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے، اور بار بار ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یقیناً اے اللہ ہم سراپا گنہگار ہیں، تو ہی ہم سب کا ہادی ہے، اے اللہ تو ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے، تو ہی ہمارا مربی ہے، اے اللہ تو ہی ہماری تربیت کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سب کی تربیت فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سنت و شریعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جتنی باتیں اے اللہ آج کی اس مجلس کے اندر رکھی گئی ہے، ہر ایک کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اے اللہ ہم سب کے لیے عملی نمونہ ہے، ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اے اللہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام نافرمانوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ساری دنیا کے اندر امن و امان قائم و دائم فرما دیجئے، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم و دائم فرما دیجئے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شرر سے، فتین کے فتنے سے ساری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ساری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سے ہمارے احباب، اے اللہ ہمارے مہمان بیرون کے ہمارے ملک کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ وہ گھروں کو واپسی نہیں جا سکتے ہیں، ظالموں نے ان کے آگے رکاوٹیں پیدا کر رکھی ہیں، اے اللہ تو خوب ان کے احوال سے واقف ہے، اے اللہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اے اللہ ان کی تمام رکاوٹوں کو ختم فرما دیجئے، خیریت و عزت کے ساتھ ان کی واپسی فرما دیجئے، اے اللہ جلد سے جلد ان کے اپنے گھروں کو واپسی فرما دیجئے، اے اللہ ان کے متعلقین ان کی راہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آمد کے منتظر ہیں، اے اللہ ان کو باعزت بری فرما دیجئے، ان کو ان کے احوال سے، بچوں سے، اے اللہ بیوی بچوں سے ان کو ملا دیجئے، اے اللہ ان کو جلد سے جلد ان کے گھروں کو واپسی فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے راستے میں بار بار نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے، ہم تو تیرے دین کو مٹانے کے لیے روزانہ محنت کرتے ہیں، اپنے افعال سے، اعمال سے،
اے اللہ تیرے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہستیاں بھی گزری ہیں، اے اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں جن کی صبح اور شام، جن کی ساری زندگی تیرے دین کی احیاء میں گزرتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو بھی قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جن احباب نے اس مجلس کے انعقاد میں جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہے، ہر ایک کے اندر ہمارا حصہ شامل حال فرما دیجیے۔ جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی دعا کو قبول و مقبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔